یہ اس وقت کی بات ہے جب حامد نے اپنا بچپن گزار کر نوجوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو اس نے دیکھا کہ اس کے قدم ہوشمندی کے دروازے پر نہیں پڑے بلکہ ایک ایسی دنیا کا دروازہ سامنے ہے جس نے نہ جانے کتنے ہی سوالات کو اس کے ذہن میں لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ حامد ان سوالات کی پوٹری کو دل و دماغ پر اٹھائے زندگی کا سفر طے کرتا رہا۔ ان سوالات میں ایک خاص سوال جو اکثر حامد کے ذہن میں گردش کرتا رہتا تھا کہ آخر کس طرح دنیا کی ساری ذمہ داری اور دوسرے کاموں کو پورا کرتے ہوئے ایمان کا صحیح معنی سمجھ میں آ جائے اور اس پر قائم رہنا بھی آسان ہو۔ خدا کی شان دیکھیے کہ حامد کی ملاقات ایک بزرگ سے ہو گئی اور بات چیت کے درمیان ان بزرگ نے اپنے بچپن کا ایک قصہ بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں چھوٹا تھا اور جس گاؤں میں میں رہتا تھا وہاں سید شاہ علی نام کے ایک بابا جی رہا کرتے تھے۔ وہ بڑے شفیق اور مہربان تھے اور علم و ذہانت کے معاملے میں سورج کی طرح چمکتے تھے۔ لوگ اپنے اپنے سوالات ان کی خدمت میں لاتے اور مطمئن ہو کر لوٹ جایا کرتے تھے۔ چونکہ میں بچہ تھا اس لیے کھیلتے کودتے ان کے آنگن میں پہنچ جایا کرتا تھا۔ وہ بچوں سے بہت محبت کیا کرتے تھے اور مجھے پیار سے امامی کہہ کر بلایا کرتے تھے۔ اپنے کھانے میں سے ہمیشہ کچھ نہ کچھ بچا کر میرے لیے ضرور رکھ دیا کرتے تھے۔ ان کی ان باتوں نے مجھے ان کے اور بھی قریب کر دیا تھا۔ ایک بار جب میں وہاں پہنچا تو وہ لیٹے آرام کر رہے تھے۔ یہ دیکھ کر میں ان کے پاؤں دبانے لگا۔ میرے پاؤں دبانے کی وجہ سے ان کی آنکھ کھل گئی۔ انہوں نے مجھے پاؤں دباتے دیکھا تو مسکرانے لگے۔ ان کو مسکراتا دیکھ میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ سب لوگ آتے ہیں اور بابا جی سے طرح طرح کے سوال پوچھتے ہیں، آج میں بھی کچھ پوچھوں۔ اپنی کم عمری کی وجہ سے میں سوال پوچھنے میں اتنا سنجیدہ نہ تھا۔ میرا مقصد تو بس شوق کے مارے سوال پوچھنا تھا۔ شوق میں اور دوسروں کی نقل میں نہ جانے کس طرح کہہ دیا، بابا جی ایمان کیا ہے؟ میرے اس سوال کو سن کر آپ مسکرانے لگے اور میرے ہی سوال کو دہراتے ہوئے کہا، اچھا آپ کو ایمان سمجھنا ہے۔ اتنا کہہ کے بابا جی خاموش ہو گئے اور میں بھی خاموش رہ گیا۔ میں اپنا سوال کر کے بھول چکا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد میں آپ کے مہمان خانے میں موجود تھا کہ بابا جی نے مجھ سے کہا کہ امامی کھڑکی سے باہر دیکھو اور بتاؤ کیا دیکھتے ہو۔ میں نے دیکھا کہ دو عورتیں سر پر دودھ کا مٹکا اٹھائے آپس میں بحث اور جھگڑا کرتی چلی جا رہی ہیں۔ لہٰذا میں نے جو دیکھا ان سے بتا دیا۔
बाबा ने दोबारा कहा, जरा गौर से देखो कि और भी कुछ समझ में आता है। मैंने नहीं में जवाब दिया। आप मुस्कुराए और कहा, देखो दोनों औरतें जो मटका लिए जा रही हैं अपने हाथों को किस तरह फेंक फेंक कर झगड़ती हुई चली जा रही हैं। वो लड़ भी रही हैं, झगड़ भी रही हैं, दुनिया जहान की बहस भी कर रही हैं, लेकिन उनके सर पर रखा मटका जरा भी जगह से बेजगह होता है तो फौरन ठीक कर लेती हैं। सब कुछ कर रही हैं, लेकिन उनकी तवज्जो मटके से नहीं हटती कि कहीं उनका मटका गिर न जाए। फिर मेरी आंखों में देखा और कहा, यही मटका संभाल लेना ही ईमान है बेटा। लिहाजा जिस इंसान की जिंदगी का जो भी मकसद हो वो सारे काम करता रहे, लेकिन ध्यान हमेशा इस बात पर रहे कि उसकी जिंदगी का मकसद या ईमान का मटका बेतवज्जोई और गफलत की वजह से कहीं गिरकर टूट न जाए।